اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ آج 7 ستمبر ہے اور 7 ستمبر پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں یوم ختم نبوت کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے اندر ایک ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے تھے، ان کو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے کافر قرار دیا گیا۔ یہ اس وقت کے علماء حق کی کاوش تھی، اور بالخصوص میں یہاں پہ ذکر کروں گا اس کارنامے کے اندر سر فہرست قبلہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کے اوپر بے حساب رحمتوں کا نزول فرمائے۔ علامہ شاہ احمد نورانی اور دیگر علماء کرام کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت قادیانیوں کو، قادیانی ہوں یا احمدی ہوں یا کوئی بھی ان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی گروہ ہو، وہ سرکاری طور پر غیر مسلم ہیں، اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد بھی نہیں رکھ سکتے، اسی طریقے سے وہ اپنے نام مسلمانوں کے نام کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے قوانین جو ہیں وہ پاس ہوئے تھے۔ تو آج 2024 7 ستمبر 2024 کا دن 50 سال ہو چکے ہیں اس قانون کو منظور ہوئے، اور پورے پاکستان میں مختلف مقامات کے اوپر اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو، آنے والی جو نئی نسل ہے، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، ان کو یہ اجاگر کیا جا رہا ہے کہ قادیانی کون ہیں اور ان سے ہم نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا، بالخصوص ہماری نوجوان نسل جو ہے ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اتنے مکروہ چہرہ ہے ان لوگوں کا کہ بظاہر یہ قرآن بھی مانتے ہیں، بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بھی کہتے ہیں، لیکن اصل بات کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ تو جب انسان جو ہے وہ ان کی گرفت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کو بچائیے، اور بالخصوص ان کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں ان سب پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیجیے، تاکہ کل محشر کے دن، محشر کے میدان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ آج بڑا خوبصورت دن ہے، یوم ختم نبوت ہے، اور ہمارے پاس تشریف فرما ہے بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد محمود چشتی صاحب۔ میں شکر گزار ہوں قبلہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ یوم ختم نبوت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ دیکھیں، آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جی، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، جی بالکل، جس کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ جی بالکل، اگر اس عقیدے کو نکال دیا جائے تو اسلام کی ساری عمارت گر پڑتی ہے۔ صحیح، اور اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ پاک سے لے کر آج کے دن تک امت نے ہمیشہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ بے شک، بے شک، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور انتہائی نازک دور تھا۔ حضور کے وصال باکمال کے بعد طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھا لیا، جی لیکن اس دور کے اندر بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو بلا کر جو جنگ فرمائی، اور اس کے اندر 20 صحابہ شہید ہو گئے،
آپ نے صحابہ کرام کی شہادت دے کر اس بات کو بتایا قیامت تک کے لیے کہ یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جی بالکل اور اس مسئلہ کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ قرآن و سنت کے اندر کثیر دلائل اس کے اوپر موجود ہیں۔ تقریباً قرآن کی 100 آیات وہ اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں، اچھا وہ چاہے عبارت النص کے ذریعے ہو یا اشارت النص کے ذریعے یا اقتضاء النص یا دلالت النص جو اصول فقہ کے قانون ہے۔ جی 100 آیات اس عقیدے کو بیان کر رہی ہیں، اور 250 کے قریب ایسی احادیث ہے جو اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں یہاں پہ لانا چاہتا ہوں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک اس بندے کی سی ہے جی جس نے ایک بہت بڑا عالیشان محل تعمیر کروایا، انتہائی خوبصورت بنایا اس کو، چہار دانگے عالم سے لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے آئے، جی لیکن بنانے والے نے کیا کیا کہ اس کے کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے۔ اب جو بھی دیکھنے آتا ہے وہ اس کی حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کاش اگر یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی تو یہ محل جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا، مکمل ہو جاتا۔ اور اس کی جو خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے۔ جی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے جو نبوت کا محل ہے وہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعمیر کرنا شروع فرمایا۔ صحیح۔ فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبوت والا جو محل ہے یہ مکمل ہو گیا، اور اس کے اندر صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ فرمایا ان اللبنہ، تو فرمایا وہ اینٹ میں محمد ہوں۔ صحیح۔ فرمایا نبوت کا محل پورا ہو چکا ہے، اب فرمایا میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ صحیح۔ قبلہ یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، ختم نبوت کے اوپر تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، جی بالکل، یعنی اس کے بغیر ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر تو جی بالکل ایمان ایسا کامل ہے نہیں ہے نا۔ نہیں ہے، بالکل ایسا۔ لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اور اس کے ماننے والے جو مرزائی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ ڈیٹیل اس انداز سے بتائیں تاکہ ہماری بالخصوص جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس سے ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ جی دیکھیے، اصل میں مرزا غلام محمد قادیانی یہ سیال کوٹ کی کچہری کے اندر منشی تھا یہ، اچھا اور آپ یہاں سے ایک اندازہ لگا لیں کہ جو سیال کوٹ کی کچہری کے اندر منشی کی ملازمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جناب اپنی تعلیم کے اندر کتنی بار فیل ہوا ہے۔ اچھا اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو وہ میٹرک کے اندر اپنی تعلیم کے اندر فیل ہو رہا ہے، ہاں اور ملازمت ایک کچہری کے اندر منشی کی وہ ملازمت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کہ کیا نبوت اور رسالت کا منصب اتنا ہی عام ہے کہ اللہ کریم نے کچہری کے منشی کو دے دیا ہے، اللہ اور اس کی علمی قابلیت اور علمی لیاقت اتنی ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے اندر کتنی بار فیل ہو رہا ہے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جناب کیسے نبی ہو سکتا ہے اور کیسے اس کو رسالت عطا ہو سکتی صحیح، ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو نبی ہوتا ہے وہ حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے۔ جی 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 یہ قانون ہے کہ ہر نبی اپنے دور کے اندر اس دور کے لحاظ سے سب سے زیادہ حسین بھی ہوتا بالکل تھا، صحیح۔ اس دور کے اندر اس نبی سے بڑھ کر زیادہ سونا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بھئی یہ تو دجال کانا تھا، یہ تو کانا تھا نا، ایک آنکھ سے کانا تھا۔ جی جی، جب ایک آنکھ سے کانا ہے تو حسن و جمال کہاں پہ رہا وہ؟ اس کی شکل ہی دیکھ کے، تصویر دیکھ کے تو بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ جناب یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جی جی بالکل۔ اچھا قبلہ، مرزائی جو ہیں قادیانی وہ ان باتوں کو نہیں یعنی کہ علل اعلان ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے۔ جی وہ کہتے ہیں جناب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں سمجھتے، وہ یہ کہتے ہیں، جی کیونکہ وہ کہیں پہ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اگر مثلاً وہ ان چیزوں کو لے لیتے ہیں، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ قرآن بھی، ہمارا قرآن جو ہے وہ وہی پڑھتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنے کا کہتے بھی ہیں، رکھتے ہیں یعنی وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو وہ دلائل دیتے ہیں ان دلائل کو کیسے ایک نوجوان رد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو دلائل وہ قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں جی
ایک بعض اوقات عام مسلمان وہ سن کے بعض اوقات ہل جاتا ہے، ہل جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ لہٰذا عام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علماء حق سے رجوع کریں جی جی اس صحیح، معاملے کے اندر۔ دیکھیں ایک صورت حج کی آیت نمبر 75 ہے، ٹھیک ہے، اس سے قادیانی دلیل پکڑتے ہیں مرزے کی نبوت پہ۔ اچھا، فرمانے باری تعالی اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، ہوں، کہ اللہ کریم چنتا ہے رسول فرشتوں سے اور انسانوں سے۔ ٹھیک ہے، اب ان کی منطق دیکھیں، وہ کہتے دیکھیں یستفی مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال اور استقبال ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ چنتا ہے اور چنتا رہے گا رسول، فرشتوں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ جی جی تو لہذا وہ کہتا ہے دیکھیں جناب اعلیٰ کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہی نہیں ہے، تو رب تو چنتا رہے گا، ہاں جی، ان کو مضارع ہے، فرشتوں سے اور انسانوں سے رسول آتے رہیں گے، تو لہذا اگر مرزے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے نا، پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن، ہوں، کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے۔ اب اللہ رب کائنات نے اسی قرآن کے اندر اس آیت کو کا تفسیر اور مفہوم واضح کر دیا ہے، وہ خاتم النبیین، جی جی بڑی واضح آیت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں صحابہ سے لے کر آج کے دن تک پوری مسلم امہ کے اندر ہوں، بڑے سے لے کر چھوٹی تفسیر تک کوئی ایک مفسر نے ہمیں دکھا دیں کہ کسی مفسر نے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جی جی کسی مسلمانوں میں سے کسی ایک مفسر نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہو کہ جی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہوں، اور پھر جب اس کے مقابلے کے اندر نصوص قطعیہ آ گئی ہیں، احادیث متواترہ موجود ہیں، تو لہٰذا اس آیت کی وہ جو تفسیر وہ پیش کر رہے ہیں اس کو رد کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو اصولی بات ہے، جو اصولی بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں دعویٰ اگر خاص ہے تو اس کی دلیل خاص ہوتی ہے، اگر دعویٰ عام ہو تو اس کی دلیل بھی عام ہوتی ہے۔ صحیح، یہ بات عوام الناس سمجھیں اس کو، جی جی کہ ان کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے، پہلے قانون کو سمجھے کہ خاص دعوے کے لیے خاص دلیل اور عام دعوے کے لیے عام دلیل ہے۔ جی، اب وہ اس آیت کریمہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں مرزے کی نبوت پہ، اچھا، حالانکہ یہ آیت تو عام ہے ہوں، کہ رب چنتا ہے چنتا رہے گا، جی جی یعنی ان کی بات مان لیں اگر صحیح، کہ وہ کہتے چنتا چنتا رہے گا، یہ دلیل عام ہے، لیکن اس کے برعکس جو مرزیوں کا دعویٰ ہے وہ خاص ہے۔ جو مرزیوں کی خود کتابوں کے اندر مرزے کی کتابوں سے دعویٰ ان کا جو پتہ چلتا ہے وہ دعویٰ مرزیوں کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر مرزے تک 1300 سال کے اندر کوئی نبی نہیں آیا۔ اچھا، دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ حضور کے بعد 1300 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، ٹھیک ہے، مرزا غلام محمد قادیانی نبی آیا ہے، صحیح، اور کہتا ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد بھی قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اچھا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اگر آپ جس آیت کو لے کر مرزے کی نبوت ثابت کر رہے ہیں اس میں تو میرا کہ چنتا رہے گا، جی جی جی، پھر آپ کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ 1300 سال بعد مرزا ہی آیا، مرزے کے بعد قیامت تک نہیں آئے گا؟ ہوں، یعنی گویا کہ مرزا کو خاتم النبیین مان رہے ہیں جی، کہ آخری نبی مرزا ہے۔ اور پھر ان کا جو دعویٰ ہے وہ حقیقی نبی کا نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں مرزا مجازی نبی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ مستقل پرماننٹلی نبی نہیں ہے بلکہ اچھا، یہ ذلی نبی ہے یا بروزی نبی ہے۔ اچھا، تو دعویٰ تو خاص ہو گیا نا ان کا، جی، دعویٰ تو عام نہیں رہا۔ صحیح، جب دعویٰ خاص ہو گیا تو ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ جس قرآنی آیت کو اپنے دلیل کے طور پر لا رہے ہیں وہ دلیل عام ہے اور آپ کا دعویٰ خاص ہے۔ ہوں، اگر آپ کا دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی آپ کو خاص لانی پڑے گی، ٹھیک، اور کوئی خاص دلیل نہیں لا سکتے جو ان کا دعوے کے مطابق ہو کہ 1300 سال بعد نبی کوئی نہیں آیا، مرزا ہی آیا ہے، اور مرزے کے بعد بھی قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا۔ صحیح، اللہ اکبر۔ اچھا قبلہ، ایک وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ابھی آسمانوں پہ ہیں اور وہ واپس دنیا میں آئیں گے، تو جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو جی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ اچھا، جی پھر
ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ ایز اے نبی نہیں بلکہ ایز اے امتی آئیں گے. جی بالکل ایسے. پھر اس کے اوپر بھی اگر ایک عام آدمی ہے تو پھر وہ دیکھیں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیا نبی نہیں آ سکتا. ہاں وہ نئے نبی نہیں، وہ پرانے نبی ہیں. اچھا پہلی بات تو آپ نے کر دیا ہے کہ وہ ایز اے نبی آئیں گے نہیں، جی امتی آئیں گے. بطور امتی آئیں گے. صحیح. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے حضرت امام مہدی وہ تشریف لائیں گے تو یہ بھی ہمارے امام ہیں. تو اس طرح کے مختلف جو ہے ان کے ہیلے بہانے ہیں اصل میں. جی بالکل لیکن اصل بات یہ ہے کہ مرزا نے جو کتابیں لکھی ہیں نا ان کتابوں کو پڑھا جائے، بالکل ایسے. اس کے جو کفریہ عقائد ہیں ان کو دیکھا جائے، جی پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ ان کی باتوں میں. ارے پچھلے دنوں قبلہ نا مجھے ایک بندے نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، اور وہ ویڈیو ان کی تھی، ان کا بندہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 1974 کے اندر جب یہ قانون پاس ہوا تو اس نے کہا کہ جی یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان تو نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی علماء اکرام، آپ کے علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مرزائیوں کو احمدیوں کو ہم نے ہرا دیا. تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں ہرایا؟ وہ تو ہم جیتے ہوئے ہیں، وہ تو ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تھا. یہ اس طرح کے. اب اس کا نقصان کیا ہے کہ ایک نوجوان آدمی کہ جس کو تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے، جی جی ایک نوجوان، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر جب وہ اس طرح کی گفتگو سنے گا تو پھر اس کے ذہن کے اندر کیا بات آئے گی؟ تو آپ یہ بتائیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنا ذہن کیسے صاف کر سکتا ہے ان لوگوں کے حوالے سے؟ وہ ان کے جو دلائل ہیں ان کا رد کیسے کر سکتا ہے؟ جی جی. دیکھیں قادیانیوں کے ساتھ جو گفتگو کرنے کا طریقہ ہے نا، جی بالخصوص اگر ان کے جو کسی بھی عقائد ہیں نا، مرزا کے جو جی عقائد ہیں بالکل وہ ایسی آپ ہے. ہاں جی، عقائد کے لحاظ سے مطلب اگر کسی بھی موقع کے اوپر آپ کو کسی مرزائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ نے اس سے جو بات کرنی ہے نا وہ کرنی ہے نمبر 1 مرزا کے کفریات پہ. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پہ گفتگو نہیں کریں گے. ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا مسلم امہ کے نوجوانوں کو ورغلانے کا، جی وہ پہلا ہتھیار استعمال کرتے ہیں حیات مسیح اور وفات مسیح کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں یا وہ وفات پا گئے ہیں. جی چونکہ مرزا نے مسیح موعود کا بھی دعویٰ کیا ٹھیک ہے. کہ وہ مسیح موعود میں ہوں. اچھا چونکہ اس بحث کے اندر نا وہ لفظی بحث بہت زیادہ ہے، اچھا اور وہ جناب اعلیٰ ہیر پھیر کر کے نا وہ مسلم امہ کو گمراہ کرتے ہیں. جی لہٰذا میری گزارش ہے نوجوانوں سے کہ اگر کسی موڑ پر کسی مرزائی سے گفتگو کرنے کا اگر موقع بنتا ہے تو وہ آپ کو سب سے پہلے لے جائے گا حیات اور وفات مسیح پہ، لیکن آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس پہ بات کرنی ہے مرزا کے کفریات پہ. اچھا. جو اس نے اپنی کتابوں کے اندر بتے ہیں، رب العالمین کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی، انبیاء کے معجزات کا انکار کیا، بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، نعوذ باللہ. اور آپ کی والدہ جناب سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دی ہیں، اور کہتا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی دادیاں اتنی نانیاں، معاذ اللہ وہ زنا کا مرتکب تھی، وہ زنا کا ارتکاب کرتی تھی وہ، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسی سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اس کی کوئی کتاب کا حوالہ؟ یہ روحانی خزائن کتاب ہے جس کے اندر تقریباً اس کی تمام جو کتب ہے وہ مجموع ہے اس کتاب کا، روحانی خزائن کے نام سے 30 جلدوں کے اندر ربوہ سے چھپی ہوئی ہے یہ. اس کے اندر یہ ساری جو اس کی کفریات ہیں اور جتنے بھی اس کے عقائد ہیں وہاں پہ وہ درج ہے اس کے اندر. اگر وہ سوشل میڈیا سے یعنی آدمی تلاش کرنا چاہے تو مل سکتی ہے؟ غالباً میرا خیال وہ کسی شاید اس سے گوگل سے شاید وہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے روحانی خزائن کے نام سے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. جی بالکل ایسی ہے. جب ان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر اس کے پاس وہ ثبوت بھی ہونے چاہیے نا، کتابوں سے ثبوت نکال کے تو وہ اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ مارکیٹ میں تو ان کی کتابیں بین ہیں. جی جی وہ کتابیں سیل نہیں ہو سکتی. لیکن وہ مل سکتی ہے، جو ان کے اپنے خاص ایک ادارے ہوتے ہیں وہاں سے ان کی کتابیں مل سکتی ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. اور اس کے اندر وہ سارے عقائد اس کے کفریات جتنے بھی ہیں. تو سب سے پہلے بات ہونی کفریات. دوسرے نمبر پہ بات ہونی ہے جو اس کی پیشن گوئیوں کے اندر جو جھوٹا ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نبی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، وہ پیشن گوئیاں کرتا ہے
اور ہر پیشن گوئی اس کی جھوٹی ثابت ہوتی ہے، جی جی تو وہ نبی کیسے ہو گیا؟ صحیح پہلے نمبر پہ کفریات رکھیں، دوسرے نمبر پہ آپ اس کی جھوٹی پیشن گوئیاں رکھیں۔ صحیح میں اس سے صرف ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک پیشن گوئی کی، کہتا جناب اعلیٰ میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، کہتا جو انبیاء کا چاند ہوگا، اچھا اور کہتا ہے کہ بادشاہ جو ہے نا، بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت حاصل کیا کریں گے۔ پیشن گوئی تو کر دی مرزے نے۔ ہاں جی اب ہوا کیا کہ جب ولادت ہوئی تو مرزے کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب کہنے لگا چونکہ اب اپنے جو فالورز ہوتے ہیں ان کو مطمئن بھی تو کرنا ہوتا ہے، کہتا نہیں جی وہ اصل میں بات یہ کہ مجھے نا وہی کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی۔ کیا نبی بھی وہی سمجھنے میں نعوذ غلطی باللہ۔ کرتا ہے؟ کہتا مجھے وہی سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے۔ کہتا اب آئندہ کے بعد وہ انبیاء کا چاند پیدا ہوگا۔ دیکھے بیٹے بیٹیاں رب کی عطا ہوتی ہے، اللہ کریم نے بیٹا عطا فرما دیا اس کو، لیکن جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ چند ہی دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ اچھا قبلہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، کسی محتاج نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت حاصل نہیں کی ہے، جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ جی جی اس طرح 20 ہی اس کی پیشن گوئیاں جن کے اندر وہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔ جی 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 اچھا قبلہ یہ ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں ان عقائد کا تو رد ایک بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ جی جی اب شرعی حکم کیا ہے ایسا کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھنے والا ہو جی اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ قادیانی جو ہے ان کے اوپر شرعی حکم کیا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے قادیانی عند شرع مرتد ہیں، اچھا کافر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اس کو عوام الناس اپنے ذہن میں بٹھائیں اور سمجھیں اچھا کہ قادیانی کافر نہیں ہے، قادیانی مرتد ہے۔ اچھا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی فتاوی رضویہ کے 14ویں جلد کے اندر اس کے اوپر بحث کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ صحیح اور معتمد علیہ مذہب یہی ہے کہ یہ مبتدعین بحکم شرع مطلقاً مرتدین ہیں۔ اچھا اب یہ جو پچھلے دنوں ایک پاکستان کے اندر ایک متنازع فیصلہ آیا، میں حیران ہوں کہ میں نے ایک معزز جج کی گفتگو سنی، جی تو وہ معزز عدلیہ کا جج یہ کہہ رہا تھا بھی دیکھیں جناب قادیانی مرتد نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور یہ بات عوام الناس کے ذہن کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ پتہ کیوں پائی جاتی ہے؟ وہ جج معزز یہ کہہ رہا تھا بھی دیکھیں مرتد اس کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان ہو اور پھر وہ اسلام سے پھر جائے، ارتداد اختیار کر لے، وہ مرتد ہوتا ہے۔ اچھا لہذا وہ کہتے ہیں جو بچہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا ہے، اس نے ایک آنکھ ہی قادیانیوں کے گھر کھولی ہے، شروع سے اس کو ماحول ہی وہی ملا ہے، جی کہتا ہے وہ مرتد نہیں، وہ کافر ہے۔ صحیح یعنی اس جج کا مطلب یہ تھا کہ جو اسلام سے پھر کر قادیانی ہوا وہ تو مرتد ہے، ٹھیک ہے لیکن جو پیدائشی قادیانی ہے وہ مرتد نہیں ہے۔ عموماً ہمارے یہاں تعریف بھی یہی کی جاتی ہے، ایسے ہی لیکن یہ بات تحقیق کے خلاف ہے۔ اچھا تحقیق یہ ہے کہ جو بندہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا منکر ہوگا اچھا وہ بندہ مرتد ہے۔ اچھا وہ چاہے اسلام سے پھر کر ادھر گیا پھر بھی مرتد ہے۔ اگر وہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا ہے، اس نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے، تو اس کے اوپر بھی جو حکم ہے وہ عند شرع مرتدین والا لگے گا۔ اچھا صحیح ٹھیک ہے۔ اور پھر قبلہ یہ تھوڑی سی اقسام اگر آپ اس کی بتا دیں، کافر کون ہوتا ہے، مرتد کون ہوتا ہے، پھر جی کافر جی کی اقسام کیا کیا جی ہیں، جی اور ان کے ساتھ بالخصوص ان کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ ہاں یعنی جو قادیانی ہیں، اب جی ایک جگہ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور وہاں پہ مسلمان بھی کام کر رہے ہیں، قادیانی بھی کام کر رہے ہیں، جی ان جی کے ساتھ تعلق کیسے پھر کیا؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں قادیانی مرتد ہے ٹھیک تو ہے کافر اصلی نہیں ہے، تو دیکھیں فقہا نے کافر کی چند اقسام لکھی ہیں اور ان کے الگ الگ احکامات ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے کافر مرتد، اچھا ایک ہوتا ہے کافر مشرک، نمبر 2، نمبر 3 ہوتا ہے کافر کتابی صحیح جو کسی آسمانی کتاب آسمانی مذہب کو مانتا ہے، نمبر 4 ہے کافر مجوسی۔ اچھا کافر مرتد، کافر مشرک، کافر کتابی اور کافر مجوسی، یہ 4 قسم کے اب کافر ہیں۔ اچھا اب جب یہ ہیں چاروں کافر ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے احکامات الگ الگ ہیں۔ اچھا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ تمہید سمجھ لیں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے موالات اور ایک ہوتا ہے معاملات۔ اچھا
موالات کہتے ہیں یاری دوستی کو، پیار محبت کو، ٹھیک یہ ہے، موالات ہے۔ صحیح، ایک ہوتا ہے معاملات، صحیح، لین دین کرنا، تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا۔ ہوں، جہاں تک تعلق ہے موالات کا، اچھا، وہ کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ہوں، وہ مرتد ہے، وہ مشرک ہے، وہ کتابی ہے، وہ مجوسی ہے، کوئی بھی کافر ہے، صحیح، اس کے ساتھ موالات، یاری دوستی، پیار محبت کا رشتہ قائم کرنا وہ عند شرع جائز نہیں ہے، کہ آپ کے دل کے اندر کسی کافر کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ہوں، اور جہاں تک بات ہے معاملات کی، تو وہ مرتد کے علاوہ جو بقیہ 3 اقسام ہیں ان کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، اچھا، ان کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے، خرید و فروخت ہو سکتی ہے، لین دین ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہے۔ اور جو کافر مرتد ہے اس کے ساتھ نہ موالات جائز ہے نہ معاملات جائز ہے، اچھا، چونکہ قادیانی مرتد ہیں، ہوں، اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ نہ موالات کرنا جائز ہے نہ معاملات کرنا جائز ہے، کہ نہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یاری دوستی، نہ ان کے ساتھ لین دین کاروبار، یہ معاملات بھی ان کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب حرام ہے، کیونکہ وہ عند شرع مرتدین ہے۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کا ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جی فلاں جی جگہ فیکٹری میں فلاں جگہ پہ کوئی آدمی جو ہے وہ قادیانی ہے، بالکل ایسے تو ہی، لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے، بالکل ایسے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، یہ ہاں ساری جی چیزیں۔ تو یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ جو قادیانی ہیں کیونکہ یہ مرتد ہیں، اور مرتد کے ساتھ نہ موالات جائز ہیں، یعنی ہاں جی دوستی راستی تو بالکل بھی جائز ہاں نہیں ہے، جی اور نہ ہی معاملات معاملات لین بھی دین جائز بھی ہیں۔ نہیں۔ جی محترم ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی، اور امید ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے وہ ضرور جو ہے وہ ان کا اشکال ہوا ہوگا۔ بس گزارش یہ ہے کہ بالخصوص ہمارے پاکستان کے اندر قادیانیوں کی مختلف پروڈکٹ ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے میں، ہر چیز۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی کون سی پروڈکٹ ہیں جن کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ نہ معاملات جائز ہیں نہ موالات جائز ہیں، تو ہم نے بالخصوص ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے وہی جو ان سے وہ پیسہ کماتے ہیں وہ ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھیں، مختلف آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اشتہارات مل جائیں گے جس کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں 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 چیزیں جو ہیں وہ قادیانیوں کی ہیں، لہذا ان سے بائیکاٹ کیا جائے۔ اور آخر کے اوپر ایک بات میں یہ گزارش کروں گا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ دنوں ایک متنازع فیصلہ کہ جو قادیانیوں کے حق میں ہوا تھا، علماء اکرام نے آواز اٹھائی، اور بالخصوص علماء اہل سنت جنہوں نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھائی، اور بالخصوص تحریک لبیک کے وہ نوجوان، وہ جو ہے وہ کارکن کہ جنہوں نے اس دن جس دن وہ فیصلہ ہونا تھا سارا دن جو ہے وہ عدالت کے باہر انہوں نے پہرا دیا، اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا، مسلمان ہونے کا حق ادا کیا۔ میں ان ایسے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور پھر میں آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ 7 ستمبر کو سرکاری طور پر یوم ختم نبوت منایا جائے گا، چونکہ ختم نبوت کا ختم نبوت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا آزاد کشمیر کی طرح میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ شعور دے، عقل دے کہ یہ بھی جو ہے اس طرح کے اچھے فیصلے کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک مسلمان حکمران عطا کرے، آمین اور ہمیں بھی اچھی رعایا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آج جو ہے وہ ربیع الاول شریف کی بھی آمد ہے، اور شروع ہو چکا ہے ربیع الاول شریف، تو انشاءاللہ العزیز اگلی ملاقات آپ سے پھر ربیع الاول شریف کے کسی ٹاپک کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔